السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس احباب گرامی، مجھ سے قبل آپ اللہ رب العزت کی پاکیزہ مشیت، اس کے عظیم الشان ارادے اور اس کی مرضیوں کے مطابق انسانوں کے لیے اس کی جاری و ساری عطائیں وہ اس جہان کی نعمتوں کی شکل میں، وہ جان و مال کی صورت میں ہو، انسان کی اصل آباء و اجداد بدیال و ننیال کی صورت میں ہو، یا مالک کی خاص رحمت سے انسان کی فصل اس کی بیوی کی صورت میں، یا اس کے مستقبل، اس کے فیوچر، اس کے کل، اس کا تعارف کرنے کے لیے اس کی نسل سے ہو، یہ سب اللہ کی رحمتیں بھی ہیں اور کرم ہیں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بڑا محدود سا ہے، اور اس کے اوپر صرف اکیلی گفتگو کرنا جذباتیت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے سفر کرنا ہو اور آپ کے پاس سائیکل ہو تو صرف اس کے ایک ٹائر میں محبت کے ساتھ ہوا بھر کے آپ سفر مکمل نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے پہیے 2 ہیں یا گاڑی کے 4 ہیں تو سب ٹائروں میں ہوا کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ یہ کائنات صرف بیٹی سے نہیں بنی کہ میں صرف اس موضوع کو نبھاؤں اور اس کے اوپر پوری گفتگو میں بیٹی بیٹی کرتا ہوں۔ مجھے اصل میں اللہ رب العزت کے یہاں پر فیصلے، مالک کی تقدیر، اس کی لازوال تدبیر، پھر اس کی تقسیم اور ہماری قسمت اور انسانوں کے رویوں کی وجہ سے بننے والے اچھے یا برے نصیبے، مردوں کا مردانگی کو سلام کہہ دینا اور عورتوں کا نسوانیت کو ترک کر دینا، پھر
پھر اس کے برے نتائج، اس کا ضرر اور نقصانات، خسران کو اٹھانا، یہ میرا آج کا انشاءاللہ موضوع ہے۔ کیونکہ کسی بھی دور میں انسان کو جب بھی عظمت ملی ہے تو دو پہلوؤں سے ملی ہے، کہ اس نے اپنے اور دوسروں کے حقوق کو پڑھا ہو، جانا ہو، سمجھا ہو، پرکھا ہو، دیکھا ہو، اور پھر اسے فرض سمجھ کے نبھایا ہو۔ یہ کامیابی کی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی دور میں دلیل رہی۔ جب جب حقوق پامال کیے گئے تب تب فرائض سے غفلت کی گئی، اور جب فرائض سے غفلت اختیار کی جائے تو پھر حقوق کا قتل ہوتا ہے، اور جب حقوق کا قتل ہوتا ہے تو پھر نصیبیں بگڑا کرتے ہیں، اور جب نصیبیں بگڑنے لگے تو پھر انسان کی گفتار جتنی مرضی میٹھی ہو وہ زہر ہوتی ہے، اس کا کردار دیکھنے میں جتنا مرضی لوگوں کے سامنے اس کے چہرے پہ ماسک کچھ اور ہو، لیکن اندر کی حقیقت دنیا جانتی ہے، اور پھر اسی رویے کی وجہ سے لوگ یا دل سے اتر جاتے ہیں یا دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بالخصوص جہاں کلمہ گو لوگ، دنیا میں انہیں سمجھانا انتہائی آسان ہونا چاہیے تھا، لیکن سب سے مشکل بھی انہی کو سمجھانا ہے۔ میں ایک ان پڑھ کو تو کہہ سکتا ہوں کہ جس بندے کو پتہ نہیں کہ 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ آپ سے پوچھے یا مجھ سے پوچھے اور ہم اس کو جمع کر کے بتا دیں، انگلیوں پہ گن دے، پوروں پہ گن دے، کیلکولیٹر پہ گن دے، یا لکھ کے بتا دیں کہ 2 کو 2 کے ساتھ جمع کریں تو 4 بنتے ہیں، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں تھا۔ ایک بندے کو علم نہیں ہے کہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے مجاہدین کتنے تھے، وہ پوچھتا ہے، آپ بتا دیتے ہیں کہ 313 تھے۔ تو اس بندے کا تسلیم کرنا آسان ہے، اسے ہم جہل بسیط کہتے ہیں۔ مگر ایک شخص کو پہلے سوال کرے کہ بدر میں کتنے لوگ تھے، جواب دینے والا دے کہ 313، تو آگے سے کہے کہ میں نہیں مانتا، 313 نہیں تھے۔ اچھا جی کتنے تھے؟ میں نہیں بتانے والا، بس آپ بتائیں۔ بھائی میں نے بتایا ہے 313، نہیں 313 نہیں تھے۔ میں نہ مانوں، یہ جہل مرکب ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کانفرنس کو روایتی کانفرنس نہ سمجھیں اور علماء کا پانی چیک کرنے نہ آئے ہوں کہ کون کس پانی میں ہے، کتنا علم رکھتا ہے، تو یقین کیجئے ہماری زندگی کی ایک ملاقات ہی دل بدلنے کے لیے اور حالات بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت پڑھ گئے ہیں، اور جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا بگڑتے جاتے ہیں۔ علم کا وقار، دلیل کی متانت، حق کی حقیقت، شریعت کا روح اور نبوت اور رسالت کا وقار، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کی حیبت ہمارے دلوں سے نکل چکے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے پیدا کرنے والے، جنم دینے والے رشتے ظالم بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کی مخالفت نہیں کرتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ مثلا اللہ نے طاقت تھی، جو چاہتا کہہ سکتا تھا، مگر اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک کو امیر بنا دیا، ایک کو غریب بنا دیا، یہ ظلم نہیں، اسے ظلم کہنا ظلم ہے، یہ ظلم نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی دانائی ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔
مانگے وہ عطا کر دے، نہ مانگے بن مانگے دے دے، یہ اس کی رحمت ہوگی۔ آپ ٹپری باز پکی باز فقیروں کے پاس چلے جائیں، ان کی جھوپڑیوں میں دیکھیں ماشاءاللہ درجنوں بچے ہوتے ہیں، ان سے کبھی پوچھ کے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کبھی اللہ سے اولاد مانگی؟ میرا پرسنل ان سے ایکسپیرینس ہے، رابطہ ہے، میں نے پوچھا تو جواب ملا جی نہیں، ہمیں تو سارا دن خیرات مانگنے سے فرصت نہیں ہوتی ہے، اولاد کا مانگنا۔ بھائی کیسے کے لیے؟ وہ اوپر ہے نا، اس دینے والے نے دے دی، بن مانگے دینے پہ آئے تو کلی والے فقیروں کو دے دے، محروم کرنے پہ آئے تو وقت کے بڑے بڑے پیروں کو کر دے۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے تڑپتے بلکتے روتے آنسو بہاتے سجدوں میں آہوزاریاں کرتے چھولیاں پہناتے چلے گئے، لیکن رب نے گدی نصیب نہیں دیا۔ بھی فیصلہ اس کا، حکمت ہے اس کی۔ وہ ماں کے پیٹ میں امید لگا کر کے، گود ہری کر کے، جسم بنانے سے پہلے مار دے ختم کر دے اسقاط کروا دے، اس کی مرضی ہے۔ وہ جسم بنا دے، روح ڈالنے سے پہلے ختم کر دے، وہ روح ڈال کے مار دے، وہ ولادت کے بعد مار دے، نہ دے اس کی مرضی ہے، وہ دے کے لے لے تو یہ اس کی رحمت اور حکمت، ان دونوں کی زبردست جو ہے وہ حسین امتزاج ہے اور امیزش ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہ دے ایک اور بات ہے، دے کے لے لے تو دکھ رہ جاتا ہے، لیکن یہ ایمان اور عقیدہ ہو تو پھر انسان قائم رہتا ہے، مگر نہ ڈگمگا جاتا ہے۔ اچھا وہ لیٹ کر دے نہ دے تو بھی اس کی حکمت، جلدی نہ دے۔ شادی کی پہلی رات عنایت فرما دے اس کا کرم، تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کیجیے، مسلک کوئی بھی ہو، عقیدہ یہ رکھیے کہ میرا رب ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اس نے کائنات چلانی ہے، اسے پتا ہے کسے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیوں دینا ہے۔ کسی درخت کو پہلے سال پھل لگا دے، کسی کو زندگی بھر نہ لگے، مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، 86 سال رب سے اولاد مانگتے ہیں، دنیا تانے دیتی ہے، جن بزرگوں کے سر کاٹے، جن بتوں کی بے بسی کے پول کھولے، لوگوں نے تانے دیے تھے کہ انہوں بزرگوں کی بد دعا لگی ہے، انہوں اولاد نہیں ہو، بوڑھے ہو گئے، اور بڑھاپے میں انسان راشن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وجود ہلنے لگتا ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو 102 سال کی عمر میں، 16 اور 86، 102 سال کی عمر میں جا کے بیٹے اسماعیل سے نوازا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، 102 سال کی عمر تلک تلاش کرنے سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا شکوہ نہیں ملتا۔ ہمیں رب شادی کے بعد کچھ مہینے لیٹ کر دے تو شکر ہے، رب کا در چھوڑ کے در در پہ بھاگ رہی ہوتی ہیں میری مائیں بہنیں، شوہر لے کے جا رہے ہوتے۔ میں جن درباروں پہ پڑھا ہوں وہاں میں نے نوراتے کاٹتے لوگوں کو دیکھا ہے، نوراتا، شوہر مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا تھا، اسے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہوتی تھی، اگر بیٹا آگے بچہ لینا ہے، بیوی بھی نوراتے وہاں گزارا، بچے بیٹھے، اللہ کی قسم ناقابل بیان چیز ہے کہ جس طریقے سے اس خاتون کی تذلیل ہوتی مردوں پہ پیش کیا جاتا، بھنگے گھوٹ گھوٹ کے پینے والے، اسے اجازت نہیں ہے کہ پاؤں ہلائے، قدم ہلائے، اپنی جگہ پہ رہنا، اسے دم کے نام پہ یا جیسے بھی۔ تو اگر اس طرح کی تذلیل کر کے
اولاد لینی ہے تو پھر عورت کو مرد کو کچھ سوچنا ہوگا کہ میرا رب پر ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے۔ میں نے اتنی لمبی تمہید اس لیے بنا دی ہے کہ سب سے پہلے یہ ایمان بنا لیجیے کہ میرا رب جو ہے وہ حکمتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے۔ قدرت اتنی ہے کہ کون کہے تو سب ہو سکتا ہے، اور حکمت ایسی ہے کہ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ تعداد کتنی ہے؟ نہ دینے پہ آئے تو پیر علی حجویری کو ایک بیٹا نہ دے، دینے پہ آئے تو ایک وہابی مولوی کو 30 بچے دے دے۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے فیصلہ باد انشاءاللہ۔ اماں جی سے سنا کرتے تھے کہ بیٹا جو 11ویں نہیں دیتے ان کے بچے نہیں ہوتے، بچتے نہیں ہیں، ان کے گائے بھینس کے بچے نہیں بچتے۔ فیصلہ باد آئے، سنا کہ ایک وہابی جس نے پوری زندگی 11ویں دیکھی نہیں دیکھی، اس کو رب نے اتنے دے دیے۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چھڈو کہانیاں، داستانیں، یہ کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب کا عقیدہ بنایا تھا وہ کچھ اور ہے۔ پڑھیے گا، ایک صحابی اپنے باپ سے صرف 10 سال چھوٹے ہیں، یہ عقیدہ پڑھ کے، یہ ایمان پڑھ کے، یہ حقیقت پڑھ کے، پھر اس کے بعد اگر آپ 18 سال کا بین کرتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ اپنے قانون پہ، اپنے قاعدے پہ، اپنے ضابطے پہ نظر ثانی کریں۔ شجاعت میں، خانگڑھ میں، ملتان میں آم کی فصل جب تیار ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے ابھی درخت پہ سبز ہوتی ہے، ہم اسے توڑ کے ڈھیری لگا کے پیٹیوں میں بھر کے تھوڑا سا مسالہ لگا کے منڈی روانہ کر دیتے ہیں کہ جس دن فیروز وٹوا کی منڈی میں آ کر کے کھلے کوئی اس کے پیٹی کو کھولنا چاہے تو آم تیار ہو، سلوٹے بھی نہ پڑی ہوں، پرانا بھی نہ ہو، گلا ہوا بھی نہ ہو اور کچا بھی نہ ہو۔ بیٹے کو تیار ہوئے 9 سال کی عمر میں، ماشاءاللہ جوان ہے، میرے اپنے بیٹے کی 10 سال میں پوری داڑھی ہے۔ یہ نسبت ہے، یہ فرق اللہ کی طرف سے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ ٹیڈی بکرے کو اس نے مٹیریل کم کیوں لگایا ہے، روم کو زیادہ کیوں لگا دیا۔ رب کو آپ مشورے دیں گے، دونوں کی عمر برابر ہوگی تو پھر جا کر کے نہیں، کسی کا ٹھنڈا علاقہ ہے، اس نے قانون بنایا، اس کے بچے نہیں جوان ہوتے 18 سال تک تو اس کو مبارک، لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ 9 سال کی عمر میں بچہ تیار ہے، آم تیار ہے، اور ہم ویٹ کریں کہ نہیں جی 18 دن ویٹ کر لو، 18 مہینے ویٹ کر لیں، چلے 6 مہینے اور لے، ادھر 9 سے 9 18 تک لے گئے، ادھر 6 مہینے ویٹ کرو نا، میں دیکھوں آم کیسے بچتا ہے۔ چلے بارشیں ہو رہی ہے، گندم روک لیتے ہیں، 6 مہینے بعد اٹھا لیں گے۔ مکی کی فصل تیار ہے، چلے کوئی بات نہیں یار، 6 مہینے سے بھاجی چلے یار، لوگوں کو دیکھ لینے دو، تھوڑا پڑھ لینے دو، تھوڑا جائزہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، پہلے اپنی معلومات درست کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں، پھر جا کر کے رشتے سمجھ آئیں گے، وگرنہ ساری زندگی بیٹی کی تعریفیں کرتے رہو، بیوی کے گن کرتے رہو، ماں کے اوپر نعتیں نظمیں انتہا کی پڑھ پڑھ کے آنسو بہاتے رہو، حالات نہیں بدلے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اسے پتہ ہے۔ جیسے ایک مستری کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ اینٹیں کتنی لگنی ہیں، ریت کی نسبت کیا ہوگی اور اس میں سیمنٹ کی نسبت کیا ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے توڑے یا جتنے دابڑے یا جتنی تباریاں ریت کی اتنی سیمنٹ کی بھی ڈالیں گے؟ یہ اسے پتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیکیدار کو علم ہے، اس نے پڑھا ہے، وہ معلوم ہے، وہ جانتا ہے اسے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے سر بنایا اسے نہیں پتا، وہ نہیں جانتا کہ دماغ اس کی ویلیو کیا ہے، لیول کیا ہے، اسے کیا رکھنا ہے، اس کے دماغ میں کیا ڈالنا ہے۔ کیا اس نے سارے مولوی بنا دینے؟ نہیں، اس نے تو کائنات چلانی ہے۔ اس نے سارے مرد بنا دینے؟ نہیں، اس نے سسٹم چلانا ہے۔ وہ ساری بیٹیاں بنا دے؟ نہیں، اس نے سسٹم چلانا ہے۔
کیوں کسی کو صرف بیٹے دے رہا ہے؟ کیوں کسی کو صرف بیٹیاں دے رہا ہے؟ اللہ پہ حاشیہ نشینی بھی نہیں، نکتہ چینی بھی نہیں، یہ پہلے ختم کر کے ایمان کے ساتھ تسلیم کر لو، اسی پہ راضی ہو۔ آپ نے کبھی گاڑی پہ اعتراض کیا؟ 4 ٹائر کیوں لگائے ہیں؟ 2 والی سائیکل اور موٹر سائیکل بھی تو چلتی ہے۔ آپ نے کبھی فلائٹ پہ اعتراض کیا کہ اس کے اتنے ویل کیوں لگے؟ یہ جو 32 ویلر ٹریلر گزر رہا ہوتا ہے، آپ نے کبھی اس کے مالک پہ کہا کہ اس نے فضول کر دیا؟ نہیں کرتا۔ تو صرف رب ملا ہے اعتراض کے لیے، نکتہ چینی کے لیے، حاشیہ نشینی کے لیے کہ رب تو نے بیٹیاں کیوں دے دی، تو نے بیٹے کیوں دے دے، تو نے یہ کیوں کر دیا؟ او بھائی تیری مرضی اپنی جگہ ہے، لیکن اصل کام ہے اللہ کی اپنی تقدیر۔ سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی پاکیزگی بیان کرے گا، شکر کرے گا، صفائی ستھرائی بیان کرے گا، ذہن پاک صاف رکھے گا، اللہ کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھنی۔ کیوں؟ سبح اسم ربک الاعلی، اس کا نام بھی اعلیٰ، اس کا کام بھی اعلیٰ، اس کی تقدیر، اس کا فیصلہ، اس کا اسٹیمیٹ، اس کا اندازہ وہ بھی اعلیٰ۔ اب آتے ہیں جو میرا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات میں مرد کو بنایا۔ مرد محافظ ہے، مرد نگران ہے، مرد مہربان ہے، مرد قدردان ہے، مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے والا امام بنایا۔ آپ اگر ڈبے دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈبے اتنی بلندی پہ جا کے چڑھ کے کھڑے نہ ہوتے اگر ان کے نیچے سٹینڈ نہ ہوتے، امام نہ ہوتا۔ یہ مائک میرے منہ کے سامنے جو اینگل زاویہ نہ بناتا اگر اس کے پیچھے شکنجے، ڈنڈے اور نیچے پاؤں نہ ہوتے، اور کبھی بھی اپنے عروج کو، ترقی کو، بلندی کو، عزت کو، آبرو کو، حفاظت کو، اپنی جو ہے وہ نسوانیت کو قائم نہ رکھ سکتی اگر ساتھ مرد نہ جڑے ہوتے۔ اس لیے رب نے پہلے روح زمین پہ مرد کو بنایا۔ عورت کو اگر عزت چاہیے، بیٹی کو پیار چاہیے، بہن کو محبت چاہیے، بیوی کو جو ہے وہ اس کے حقوق وہ چاہیے، اور ماں کو اپنی ممتا اور اولاد کی طرف سے وقار عزت چاہیے، تو ہر خاتون اگر سن رہی ہے اس گاؤں میں، اس سٹی میں، اس ایریے میں، اس گاؤں میں، تو میں محبت کے ساتھ، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے مرد کو باوقار بنا دو، اس کے اوپر پہلا نمبر لکھ دو۔ جو نہیں مانتے نا، میں نے پہلے کہا ہے وہ جہلے رشید کو تو میں سمجھا سکتا ہوں، جہلے مرکب کو نہیں۔ 2 جمع 2 4 ہے، 2 جمع 2 5 اگر کوئی کہے اور میں کہوں کہ 5 کیسے ہو سکتا ہے، میتھ کے کوئی استاد جی اس سے پوچھے پتر تم 2 جمع 2 برابر 5 کیوں لے گیا ہے؟ اگے کہے جی میری میتھ میری مرضی، تو سر اسے نمبر نہیں دینے کہ فیروز وٹوا میں وٹو سمجھ کے نمبر دے دے کہ اپنا وٹو ہے، اپنی قوم ہے، اپنی برادری ہے، 2 جمع 2 برابر ہے 5 لکھتا ہے، 5 تنیہ ہے، چلے اس کے ذہن میں 5 بیٹھا ہوا اسے نمبر دے دو کہ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس نقطے کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فیصلوں میں مرد پہلے نمبر پہ ہے۔ جس معاشرے میں مرد کی عزت نہیں، وہاں عورت معزز نہیں ہوتی، وہاں بیٹی کو وقار نہیں ملتا، اس کے سر پہ پیار نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹیاں کیوں زندہ درگور کی جاتی تھی؟ کہ مرد کو تانا دیا جاتا تھا کہ تیرے گھر بیٹی ہے، اسے کوئی اور لے جائے گا، اور مرد اس کی غیرت یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا عرب کے سارے قبائل ایسا نہیں کرتے، کچھ قبائل تھے جو غیرت کے نام پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، سبھی نہیں۔ اسلام نے غیرت کے نام پہ قتل نہیں رکھا، مگر مرد کو جب تانے ملنے لگ جائیں، باتیں ہونے لگ جائیں، اور تانا بھی وہ دے جو خود خالی ہو، چارج تو بولے، چھلنی کیوں بولے جس کی آپ 500 سوا، مگر جہاں چھلنیاں بولنے لگتے ہیں وہ لوگ تانا دینے لگتے ہیں جن کو
کو تانا دینا بنتا نہیں تھا. مرد کیوں بیٹی کے خلاف کیا, کیوں بہن کے خلاف کیا, کیوں بیوی کے خلاف کیا, کیوں ماں کے خلاف کیا؟ کہ اس کے ساتھ کبھی عدل نہیں ہوا, اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. معذرت کے ساتھ مرد کو ظالم گنا گیا ہے, لیکن میرے کاغذوں میں روح زمین پہ ڈھونڈ کے دیکھ لیں, یہ سب کچھ کر کے بھی ظالم گنا گیا ہے. ظالم ہے نہیں, یہ مظلوم ہے. مثال دیجیے پہلی چیز اسے, اولویت اللہ نے دی. اللہ نے پہلے سب سے مرد کو بنایا, آدم علیہ السلام کو. فیصلہ کرتا ہے. اب اس میں جسے اعتراض ہے وہ بولے. ہر گھر کی ہر عورت کو اعتراض ہے. کمائے یہ, محنت یہ کرے, دھوم میں یہ جائے, تباریاں یہ اٹھائے. اور آپ نے اس ناانصافی کا نتیجہ دیکھا ہے کہ محنت کرنے والوں کے ہاتھ کالے سیاہ ہوتے ہیں, ہاتھ پھٹے ہوتے ہیں, اوپر جو ہے وہ ہوتے بنی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے, پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں. اور جنہیں اسی مرد پہ اعتراض ہوتا ہے, ان کے گھر کے اندر, شو کیس کے اندر, ان کی جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اندر ہزاروں قسم کی کریمیں ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ نازک, ان پہ لگی ہوئی مہندیاں, اسی ماحول میں اور کولر لگے ہوئے, وہاں بیٹھ کے بھی انہیں یہ مرد برا لگتا ہے جو دھوپ میں چل چل کے ماں کا سفید خوبصورت حسین شہزادہ جو تھا آج کالا شاہ کاکو بن گیا ہے, لیکن ماننے کو تیار نہیں, برا پھر بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو اس کا مقام ملے, بہن کو اس کی عزت ملے, بیوی کو پیار ملے, اور ماں کو وقار ملے, تو سب سے پہلے اپنے گھر کے مرد کو دعاؤں کے ساتھ, اچھے لفظوں کے ساتھ, مثبت الفاظ کے ساتھ رشتوں کی پہچان کروا دے اپنے بیٹیوں کو. ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے, کیوں بیٹی کا وقار کرتا ہے کہ جب گھر کی ایک عورت اپنے بیٹے کو بیاہ کے لے کے آتی ہے, سب سے پہلے گھر کے اندر اگر اس بیٹے کا نام بدلا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ یہ موضوع مسجد میں جب نبھایا تھا, لیکن شاید آپ بھول گئے, مجھے نہیں بھولا, لیکن معاشرہ یہ کہتا ہے ہر صاحب وقار بیٹا, صاحب وقار مرد سب سے پہلے شوہر کے روپ میں آیا ہے, اور شوہر کو ہی ناقدرہ کر کے سارے لوگ کہنے لگتے ہیں رن مرید. اگر تواڈے چ کوئی نوجوان شادی تو بعد اس لفظ تو بچیا رہا نا, اللہ دا شکر کرے, وگرنہ یہ میرے معاشرے کا پہلا تانا ہے. یہ تانا باپ کو نہیں ملتا, تائی کو نہیں ملتا, چچے کو نہیں ملتا, دادا جی کو نہیں ملتا. نیو, بالکل نیو, جو ابھی شادی ہو کے ابھی آئی ہے, اسے لوگوں نے, دوستوں نے ضرور کہنا ہے معمولی سی اس نے اپنی کسی کی بیٹی کو عزت کیا دے دی, کسی کی بہن کو مقام کیا دے دیا, اور اس نے اپنی بیوی کو پیار کیا دے دیا, اور اپنے بچوں کی ماں کو وقار کیا دے دیا. کیونکہ ہر عورت کے 4 روپ ہیں. عورتیں جل جاتی ہیں. سب سے پہلے بہن سامنے آتی ہے, پھر ماں سامنے آتی ہے, اور یہ 2 وہ لفظ ہیں جو گھروں کو کاٹ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, کبھی نند بن کر, کبھی پھپھو بن کر. معذرت کے ساتھ میں رشتوں کو ان کی منفی پہلو دکھانا چاہتا ہوں. بیٹی بے قدر کیوں ہے؟ جتنا مرضی رو لے, اور یہ جو جملہ بول رہا ہے نا جی, اگر بیٹیوں کے نصیب باپ لکھتا تو کبھی کوئی بیٹی روتی نہیں. اور میرے بھائی نہیں, بیٹیوں کے مقدر رب نے لکھے, قسمت رب نے لکھی, جوڑے رب نے بنائے, انہیں نصیبوں سے محروم ہم نے کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلا کردار گھر کی وڈیری کا ہوتا ہے. وہ ان پڑھ ہو پھر بھی وہ پڑھی ہوئی ہو, پھر بھی وہ دنیا کے اندر ماشاءاللہ ایم پی ایچ ڈی ہو, وہ دین کے اندر مسلم اور بخاری بھی پڑھی ہوئی ہو, اگر اس کے گھر بیٹی ہو جائے تو کچھ 100 میں سے 1 خاتون ہے جو چپ رہے, وگرنہ سب نے یہی کہنا ہوتا ہے اچھا پہلی کڑی جم پئی ہے. سر جی یہ ہے وہ جملہ, پہلے شوہر کو بے قدر کیا, اسے رن مرید کا,
جو بیٹی بیاہ کے لائے تھے وہ خود تو نہیں آئی، لے کر کے آئے تھے، بارات لے کر کے گئے تھے، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اس کو ڈی ویلیو کیا، اور کس کے سامنے کیا؟ اپنی بیٹی کے سامنے، اپنی بیٹی کو عزت دی، دوسرے کی بیٹی کو بے بکر بے وقار کیا، اور جو اپنی نسل بننے والی تھی، جو مستقبل میں آپ کی فصل تھی، اسی بیٹے کے گھر میں ہونے والی بیٹی کے اوپر جملے کسے گئے، منحوس کہا گیا، بے بکت کیا گیا۔ جی سننے والے اگر مضطرب ہوں تو میں گفتگو نہیں کیا کرتا، مہمان آتے رہتے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی کوئی دعوت کا ایک مزاج رکھیے۔ اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو رشتے میں اپنی خاص رحمت اور عنایت سے نوازا ہے۔ اس بیٹی کو بے وقار کرنے والے، بے لحاظ، بے محبت، اس کی عزت اور اس کی آبرو پہ انگلیاں اٹھانے والے باہر کے لوگ نہیں ہیں، کلمہ گو اپنے مسلمان ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کو مجھے یہ چیز دیکھنا ہوگی، سمجھنا ہوگی، پھر جا کر کے ہم جو ہے عظمت صحابہ اور عظمت رسالت اور عقیدہ توحید سمجھ پائیں گے۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کو آمد پہ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزت میں، آبرو میں، جان مال میں، وقار میں میرا مالک رفعت دے، بلندیاں دے، حفاظتیں فرمائے۔ حضرات گرامی، بیٹی کو وقار دینا ہے تو گھر کی سب سے پہلے ماں جو ساس ہے، جو اس بیٹے کی ماں ہے۔ میں نے جتنی بھی بیٹیاں بے وقت ہوتی دیکھی ہیں، اسرائیل نے نہیں ماری، اتنے بچے اور بچیاں اسرائیل نے نہیں مارے، کسی یہودی نے یا عیسائی نے یا غیر مسلم نے، نن مسلم نے نہیں مارے۔ جتنی بچیاں اس وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے، چیک اپ کروا کے ماں کے پیٹ کے اندر ڈیر مار دو، یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ جائیں پتا کریں، انہی نے جنہوں نے دین پڑھا تھا، انہی نے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، انہی نے جنہوں نے محمد رسول اللہ کہا تھا، میں غیروں سے ان کو سائڈ پہ رہنے دیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ کسی بھی چیز کی عظمت کا اثر تعلق اس کے موجد اور خالق سے ہوتا ہے۔ آپ کریں موبائلوں کو دکانوں میں جا کے توڑنا شروع کر دیں، آپ کی انگلی کس پہ ہوتی ہے؟ کمپنی پہ۔ آپ یہ ڈبے توڑنا شروع کر دیں، نقصان کس کا ہے؟ جو اس کا مالک ہے۔ آپ اس ڈیرے کی اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دیں اور کہیں کہ مجھے اینٹ سے نفرت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے گھر کے اندر ساس نے ماں کے روپ میں، یا ماں نے ساس کے روپ میں، بہن نے نند کے روپ میں، بھائیوں نے، باپ نے، سارے ٹبر نے مل کر کے آنے والی بیٹی کو اس کی عظمت چھین کے آئیے تو زبردستی آ گئی۔ مجھے ڈیلی کتنے فون آتے ہیں، جی کوئی میڈیسن دے دیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے نا وہ بیٹا بن گیا۔ تو بھائی اللہ کی قدرت ہے، علاج ضرور ہے، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے بیٹا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو پتا میں نے کہاں کیا بنانا۔ یہ مسئلہ پہلے حل کرو گے، بیٹی کو عظمت ملے گی، وگرنہ جس گھر میں بیٹی کے آنے سے پہلے نفرت ہو کہ بیٹی نہیں چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن دعا تو کی جا سکتی ہے، مانگا تو جا سکتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ تو بیٹے دے، میں تب بھی راضی ہوں۔ میرے کتنے کزن اور کتنے بھائی ہیں کہ جن کے پاس صرف بیٹے ہیں، میرے کتنے عزیز ہیں کہ جن کے پاس صرف بیٹے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ریشو بیٹے زیادہ بیٹیاں کم، کہیں بیٹیاں زیادہ بیٹے کم۔ پتہ نہیں میں نے کہاں دعاؤں میں رب سے کیسے کیسے بیٹیاں مانگی، اس کا فیصلہ ہے۔ کیوں نہیں وہ دیتا، ایک دے دی، زیادہ نہیں دی،
کسی کو زیادہ دے دی تھوڑی نہیں. تو میرے بھائی اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے گھر کی خواتین کی پہلے کہ مرد کو ڈیویلیو نہ کریں، باپ کو تانا نہ دیں، بیٹا شوہر ہے تانا نہ دیں تیرے پاس گئے. اور یاد رہے یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے میڈیکلی اللہ رب العزت نے کہ بیٹی کے بس میں نہیں، عورت کے بس میں نہیں کہ وہ بیٹی کو جنم دے. وہ تو کہتی ہے آپ جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی ہوگا. یہ تو مرد کا معاملہ ہے. ہم نے سارا نزلہ عورت پہ کسی کی بیٹی پہ گرایا. اور لوگوں اچھی طرح سن لو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں رب کے لیے اگر کہو نا ہاتھ جوڑوں تو میں جوڑنے کو تیار ہوں. رب کے لیے کسی بے اولاد کو تانا نہ دینا. میں نے بڑی بڑی بیٹا دلیر عورتیں دیکھے اتحاقی بھنڈارے معاذ اللہ یہ لفظ بولنا تانا دینا. ایک تو انسان پہلے دکھی ہے، کسی دکھی کو دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تو کوڑی ہے، یا اسے یہ کہا گیا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیرا شکر ہے جس دکھ میں، جس بیماری میں، جس مرض میں، جس پریشانی میں، جس امتحان میں، جس ابتلا میں، جس آزمائش میں اللہ تو نے اسے مبتلا کیا ہے، مجھے اس سے بچایا ہے اور مجھے بے شمار معاملات میں تو نے فضیلت عطا کی. یہ گھروں کے اندر تربیت کا تو ایک تو بے اولاد ہے، بے سہارا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے، پتہ نہیں اسے کل مل جائے، آپ سے نہیں کسی اور جگہ ہو، لیکن آپ نے تو ایک دفعہ رگڑ کے رکھا ہوا. اور یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. بیٹی کی عصمت پوچھتے ہو تو بہو بیٹی نہیں ہوتی، نند بیٹی نہیں ہوتی، بھابھی بیٹی نہیں ہوتی. وہ جو ماں ہے وہ بیٹی نہیں تھی، اور جو ساس بنی ہے یہ بیٹی. اگر بیٹی کو عزت دینی ہے تو عورت کے پہلے روح کو عزت دو، اور وہ ہے بیوی. اس چیز کو میں ہٹ کرتا ہوں، ٹارگٹ پہ رکھتا ہوں. یہ مین گول اور ایم ہونا چاہیے آپ کی محل نظر، محل وقوع اس پہ ہونی چاہیے. فیصلہ باد سے آتے ہوئے اگر آپ آ رہے ہیں تو پہلے ٹول پلازے کو کچھ نام دیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کو دوسرا گنے یا تیسرا گنے یا چوتھا تو زیادتی ہوگی. اللہ نے پہلے مرد کو، مرد کا روپ شوہر، پہلے دوسرے نمبر پہ عورت کو، اور عورت کا پہلا روپ بیوی ہے. بیوی کو معزز کریں، عزت دیں. اولاد نہ ہو پھر بھی عزت دیں. پہلے بیٹا ہو جائے پھر بھی عزت. پہلی رب بیٹی دے دے پھر بھی عزت. بیٹی کے بعد دوسری بیٹی، پھر بیٹی، پھر بیٹی، پھر بیٹی، پھر بیٹی، پھر بھی عزت. آپ اس کی بیٹی کو جنم دینے کی وجہ سے انگلی اس پہ اٹھا رہے ہیں، بیٹے پہ نہیں اٹھاتے، اس پہ اٹھا رہے ہیں، اللہ پہ نہیں اٹھاتے، بیٹی پہ اٹھا رہے ہیں، تو مطلب کچھ اور پھر آؤ. گائے بھینس ہو تو آپ کو کٹیاں بچیاں چاہیے، اور اگر انسان ہو تو پھر آپ کو بیٹے چاہیے. پڑھیے سورۃ النساء میراث والی آیت. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کون ہے. لہٰذا بیٹی کو عزت دینی ہے تو گھر کی ساری خواتین، سارے مرد مل کر کے ایک چیز پہ راضی ہو جائیں. رضینا باللہ ربا، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں، رب کے فیصلے پہ راضی ہیں، اللہ کی قدرت پہ راضی ہیں، اللہ کی دین پہ راضی ہیں، اس کی عطا پہ راضی ہیں، اور اس کی حکمت پہ راضی ہیں. وہ جو دے گا میں راضی ہوں. یہ تربیت کے ساتھ ہوتا ہے. اتنی خواتین ہیں کہ اللہ نے ان کو گود بھری بھی تو لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، پتہ چل جائے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی. کہتی کہ نہیں، ایمان بالغیب کا معنی یہ ہے کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، جو بہتر ہے وہ عطا کرے گا، اور اللہ کرے ایسا گھر کا ماحول بن جائے. اب اگلا، بیٹی آ گئی ہے، بیٹا آ گیا. اب یہ بیٹی کل کو کسی کی بہن بھی بننی ہے، شادی ہو کے بیوی بننی ہے، اولاد ہوگی تو ماں بننی ہے. اس کو اس کے بنیادی حقوق فرض سمجھ کے دینا شروع کر دے. 3 موقع ہیں جو آپ نے حق پڑھنے ہیں، فرض نبھانے ہیں. ہمارے ملک میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ حقوق چھینے جاتے ہیں، مانگے نہیں جاتے. کیا آپ یہ بیٹیوں کو حق دیتے ہیں کہ وہ فرد اپنے حق چھینے؟ نہیں. یہاں آ کر کے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے یہاں بھی گھر کی ماں انوالو ہوتی ہے. کبھی باپ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتے ہیں کہ جناب بیٹی کی شادی کر دی ہے، پیسہ لگا دیا ہے،
آپ کو کس نے کہا تھا شادی کرو؟ کس نے کہا تھا پیسہ لگاؤ؟ سنت کے مطابق کر لیتے، لڑکوں کی بھی لڑکی کی بھی۔ بیٹے جہیز بناتے اپنی بیٹیوں کا، ان کو لے کر کے آتے، آپ نے بنا کر کے دیا، چلے جی کھیلنے۔ یہاں جو اونچ نیچ ہوتی، جملہ اچھی طرح سنیے، اگر بیٹی کو باپ زندگی میں کچھ دینا چاہتا ہے، بیٹوں کو دینا چاہتا ہے، تو برابری کی بنیاد پہ گفٹ دے گا۔ بیٹے کو 10 لاکھ دیا، بیٹی کو بھی 10 دے۔ ذہن میں رکھیے، ایک ہے عدل، یہ انصاف اور عدل بھی سمجھ لیجیے۔ ان اللہ یامر بالعدل، انصاف کا لفظ خاص معاملات میں، عدل اوورآل ہے۔ ہم نے سب سے بڑا جو دھوکہ کھایا ہے، عدل کا معنی انصاف کر بیٹھے۔ عدل ہوتا ہے بس اس شے فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ ایک شخص کی 4 بیویاں، انصاف کرے گا؟ مارا گیا، مار دیا اس نے سب کو، اگر انصاف کیا۔ عدل کرے گا تو دنیا چلے گی۔ بڑی بیوی عمر 50 سال ہے، بڑا بیٹا اس کا PhD میں، اس سے چھوٹا MPhil میں، اس سے چھوٹا BS میں، یہ بیمار ہے۔ اس سے چھوٹی بیوی کی عمر 35 سال ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک میٹرک میں ہے، ایک مڈل میں۔ اس سے چھوٹی کی عمر 30 سال ہے، ایک بچہ ہے ابھی ابتدائی کلاسز میں، اس سے چھوٹی کی عمر 20 سال ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اب مجھے یہاں سمجھائیے گا میرے ساتھ، پورے انصاف کا معنی ہے نصف نصف دے دینا۔ اس بندے کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، کتنا دینا چاہیے چاروں بیویوں کو؟ کیوں نہیں؟ 25 ہزار۔ یہی بنتا ہے نا انصاف کا تقاضا، کہ چاروں کو 25 ہزار دے دیں۔ انصاف ہو گیا، بڑی دنیا خوش ہے جی، ماشاءاللہ جی، شوہر نے بڑا انصاف کیا۔ وہ 20 سال والی کو بھی 25، وہ 30 والی کو بھی 25، 35 والی کو بھی 25، 50 والی کو بھی 25، جس کا بچہ نہیں اسے بھی 25، جس کا 1 ہے اسے بھی، جس کے 2 ہیں اسے بھی، جو خود بیمار ہے، بوڑھی ہے، اس کے خرچ اخراجات زیادہ ہے، بڑے بچے ہیں، فیصد زیادہ ہے، اسے بھی 25۔ انصاف تو آپ نے کر لیا، عدل نہیں کرا۔ جہاں عدل نہیں ہے وہاں بربادی ہے، وہاں تباہی ہے، وہاں ظلم ہے، وہاں زیادتی ہے۔ حق نہیں ملے گا۔ حق کا تقاضا کیا تھا؟ بڑی ہے، بیمار ہے، اس کی دوائی کے خرچے زیادہ ہیں، بڑے بچے ہیں زیادہ ہیں۔ دوسری مثال سے سمجھیے کہ ایک بچے کی عمر 18 سال ہے، دوسرے کی ماشاءاللہ 8 دن ہے۔ 8 دن والے کو فیڈر چاہیے، 18 سال والے کو کم از کم 2-3 روٹیاں تو چاہیے۔ اب آپ بڑے کو کہیں گے چونکہ میں نے انصاف کرنا ہے، چھوٹے کو فیڈر دینا ہے، تو بھی فیڈر یا چھوٹے کو کہے کہ بڑا 2 روٹیاں کھاتا ہے، تو بھی روٹی کھا، میں نے تجھے فیڈر۔ بھائی اس کے لیے دودھ ضروری ہے، اس کے لیے روٹی ضروری ہے۔ جس کا جتنا خرچ ہے اس حساب سے اس کو دینا، ڈیوائیڈ کرنا، اور اس میں عدل کو مد نظر رکھنا۔ یہی رشتوں کے حقوق میں، وراثت میں دینا چاہتے ہو تو رب نے حق مقرر کر دیا ہے۔ بیٹی کا آدھا ہے، بیٹے کا ڈبل ہے، لیکن کب؟ جب باپ فوت ہو گیا۔ زندگی میں دینا ہے تو برابر دیجیے۔ جناب نعمان بن بشیر اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کچھ دینا چاہتے تھے بیٹے، ماں نے کہا کہ نہیں، فرق مت کیجیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آئیے۔ اور آپ نے کہا کہ سب کے ساتھ ایسے کہتا نہیں، تو پھر کہا میں ناانصافی کے اوپر جو ہے وہ میں گواہ نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے حقوق پہلے پڑھیے اتنے زندگی میں دینا ہے، برابر دیجیے، گفٹ دیجیے۔ اب بیٹی کی شادی پہ آپ نے دی 50 لاکھ لگا دیا، پراپرٹی میں اس کا آدھا حصہ بن رہا ہے بھائیوں سے 2 کروڑ، تو تیری شادی پہ اتنا لگا دیا نا چند فارغ نہیں میرے بھائی، اتنا شاید تیرے بیٹے کے ایک حال کا یا کھانے کا جو ہے وہ بل ہو۔ اگر بیٹی کو دیا ہے تو بیٹے والا بھی ساتھ شمار کیجیے، وہ کیوں نہیں گن رہے؟ گفٹ کرنا ہے برابر کیجیے۔ اگر اس کو میراث میں اور وراثت میں کٹ لگانا ہے
تو بیٹی کی عظمت بیان کرنے سے بات نہیں بنے گی، جتنا اس کا رائٹ ہے، جتنا اس کا حق ہے، اس کو فرض سمجھ کے بھائی نبھائیں، باپ کی قبر کو ٹھنڈی کریں، پھر جا کر کے بات بنے گی۔ صرف فضائل بیان کر لینے سے مسئلہ نہیں ہوتا، وگرنہ گلے کا پھندا ہے یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ بیویاں، یہ مائیں، یہ ساسیں، یہ پھوپھیاں، یہ رشتے میں ہماری خواتین جنہوں نے اپنے پاؤں خود کاٹے اور اپنے حق خود منوائے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے اور حسد اور غیبت کی فضا قائم کر کے مرد کو مجبور کیا ہے۔ اور ویسے بھی مرد ہر جگہ مجبور نہیں ہوتا، بہانہ بنانے پہ آئے تو یہ مجبوری کو مجبوری۔ تو عرض کر دوں گا، مرد نے بے شمار جگہ چیزیں دینی ہوتی ہیں، یہ نقطہ سمجھیے، اور اس کے بعد اگلا آخری نقطہ اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے مرد کا ڈگر کیوں رکھا ہے؟ بڑا اعتراض ہے ملحدین کو اس کے اوپر، وہ جی عورت کو وہاں پر نہیں ملا، عورت کو وہاں پر نہیں ملا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم سارے اس بات پر لڑ پڑے عورت کے ساتھ، نہیں صرف فزیکلی چینج ہے، اللہ نے عورت کو جسم عطا کیا ہے، جو اس کے لوازمات تھے، تقاضے تھے، اس نے بچوں کو جنم دینا ہے، فیڈ کروانا ہے، اسی حساب سے اللہ نے اس کو جسم دیا ہے۔ اگر ایک مرد اٹھ کے شکوے کرنے لگے کہ اللہ تو نے جیسا جسم عورتوں کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، وہ بھائی تیرا اپنا معاملہ، تجھے رب نے دینے والا بنایا، تجھے رب نے باپ بنایا ہے، تجھے فیڈ نہیں کروانا، تجھے کما کے لانا ہے، کمانے کے راستے میں بھاگ دوڑ میں تیرے لیے جو چیز مشکل بن سکتی تھی، وہ حکیم نے، وہ لطیف نے، وہ خبیر نے جو بنایا ہے کمال بنایا۔ رب شکوے نہ کیجیے۔ اور اگر عورت کے ساتھ کچھ اس کو ڈر دے دیے، آپ کو پتہ ہے مرد کہاں دیتا ہے؟ بیٹا ہے تو ماں کو دے رہا ہے، اور ماں کے چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مٹھائیاں کھانے کا دور ہوتا ہے کہ مٹھائیاں بیچ کر کے کمائی لا کر کے بوڑھی ماں کو دیتا ہے۔ جب یہ بھائی ہوتا ہے تو بہنوں کو دے رہا ہے، 5 بہنیں 1 بھائی ہے، جب جا رہا ہے تو لے کے جا رہا ہے، جب وہ آ رہی ہے تو دے کے بھیج رہا ہے، اور بیوی کو بھی دے رہا ہے، بیوی کی بہنوں کو بھی دینا ہے، اپنے رشتوں کو، دیگر رشتوں کو بھی دینا ہے، نوازنا ہے، اور پھر ماں کو بھی دینا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر طرف اس کا دینا بنا رہا ہے تو اسے ڈبل دیا ہے، حالانکہ حق کچھ اور بنتا تھا اگر ہم اپنی سوچ سے سوچ لیں۔ بیٹی ہے اس نے باپ سے بھی لینا ہے، بہن ہے اس نے بھائی سے لینا ہے، بیوی ہے تو شوہر سے لینا ہے، ماں ہے تو بچوں سے لینا ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے فیل کیا جو بچوں کو کہیں جائیں لوگ کچھ دے دیتے ہیں محبت میں، پیار میں، کون رکھتا ہے؟ رکھتی ماں ہے، دیتا باپ ہے، اور پھر بھی ابھی شکوہ ہے کہ جناب اسے آتا ملا ہے۔ رب نے مرد کو جو دریا دل دیا اسے دریا رہنے دیجئے، اس کے اوپر اعتراضات کی بچھاڑ کر کے گرا کے اس کو ڈی ویلیو نہ کیجئے۔ انشاءاللہ مرد اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوں کو، اپنی عزت کو دینے والا بنے گا، شرط یہ ہے کہ اسے دین کے ساتھ فرض نبھانے والا۔ اور جو آخری نقطہ ہے کہ حق چھینے نہیں جاتے، فرض نبھائے جاتے۔ آج ایک سبق پڑھو، جو آپ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے کہانیاں نہ سناؤں، جھوٹی من گھڑت روایتیں نہ سناؤں، آپ سننے آئے ہیں۔ جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ الا للہ الدین الخالص، کہ میں خالص دین دوں، خالص لوں، خالص بانٹوں۔ جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ الٹ بھی ایسے ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا حق کیا، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کا حق توحید نہیں پڑھا، نبی کا حق جو ہے وہ اتباع نہیں پڑھا، تو ہم نے اور کا حق کہاں پڑھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے انسان کے اوپر فرض ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق توحید دے اور شرک نہ کرے۔ جس بندے نے شرک کیا اس نے رب کا حق مارا ہے۔ اور پیغمبر کا حق کیا ہے؟ اتباع کی جائے، سنت اپنائی جائے، ابتداء نہیں، بدعت نہیں، اور سنت کے مقابلے بدعت حسنہ ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، 80% لوگوں کو، بلکہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کا حق اتباع ہے، اور اتباع سنت کی ہے، سیرت کی، اسوہ کی ہے۔ اب 80
80% لوگ بیچارے اس بات میں بھاگے پھرتے ہیں کہ سر جی یہ چیز بڑی سونی ہے تے اے بدعت ہے تے بدعت بھی ہسنا ہے تے اے وچ کیڑی گل ہے یا نبی کا حق ہمارا ہے میں دکھاتا ہوں کیسے. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے خوبصورت بدعت ہوتی ہے کیونکہ بنانے والے نے اس پہ سب کچھ لگا دیا ہوتا ہے. کبھی چائنا کا مال بڑا خوبصورت ہوتا تھا یاد ہے جگمگ لائٹیں. میں مانتا ہوں کہ بدعت بنانے والوں نے جو بدعت بنائی ہے کمال بنائی حسین بنائی جمیل بنائی بڑی حسینہ بڑی خوبصورت پریوں سے وہ کاف کی پریوں سے بھی پیاری بنی. لیکن میں کیا کروں رب نے بدعت مانگی نہیں ہے بدعت حسنہ کا سوال ہی نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب نے اسوہ حسنہ مانگا ہے وہ دینے کو تیار ہی نہیں. یہی چیز ہے جو اور نبی کا حق مار جاتی ہے. اللہ کا حق توحید مانگی ہے اللہ نے در در پہ دھکے نہیں مانگے. اللہ نے یہ پیری فقیری کے نام پہ جو آپ نے بزرگوں کی عزت کے نام پہ بنا رکھا ہے یہ رب نے نہیں مانگا. وقار اپنی جگہ ہے. انسان کو انسان رکھیے رحمان کو رحمان کا مقام دیجیے. جو یہاں ڈنڈی مارتے ہیں ان کے حق بھی مرتے ہیں انہوں نے حق پڑے نہیں ہوتے. حق دیے جاتے ہیں فرض نبھائے جاتے ہیں حق آٹومیٹکلی مل جاتے ہیں. مثال دیجیے فیصلہ آباد میں پانی کڑوا ہے یہاں تو مجھے پتہ نہیں بوتلوں سے لگ رہا ہے کہ یہاں بھی کڑوا ہے. ٹھیک ہے چلے جی اللہ نصیب میٹھے رکھے. میرے والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا پانی کڑوا ہے پینے والا نہانے والا پانی تیری ذمہ داری ہے جتنے مرضی رہے پانی پورا ہونا چاہیے. اب وہ گاڑی میں دیکھیں تو پانی پورا پینے والے جو ٹینک ہے وہ دیکھیں تو پانی پورا بوتلیں بھری ہوئی فریج میں کولر لگے ہوئے برف ڈلی ہوئی اور نہانے والی ٹینکیاں بھری ہوئی. کوئی لڑے گا؟ لڑائی کب ہوتی ہے نہانے گئے تو ٹینکی میں پانی نہیں پینے گئے تو کولر میں پانی نہیں. اگر پڑا ہے تو کڑوا پڑا ہے گھر میں مہمان ہے پانی نہیں ہے تو لڑائی تو ہوگی. اگر میں نے فرض سمجھ لیا کہ میرے باپ نے ڈیوٹی لگائی ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اور اگر آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنا فرض سمجھ لیا کہ رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے میں باپ ہوں میں بھائی ہوں میں بیٹا ہوں میں شوہر ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے یہ ڈیوٹی نبھانی ہے اور آپ کو ڈیوٹی نبھاتے رہیں. میں ساس ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے یہ نند ہوں میری یہ ڈیوٹی ہے یہ میں بہن ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے میں بیٹی ہوں یہ میرا فرض ہے. سارے بندے فرض نبھانا شروع کر دیں تو کسی کا حق مرے گا نہیں آٹومیٹکلی سب کو ملتا جائے گا. پتہ میرا وطن کیوں دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے. آپ یقین کیجئے ہمارے ہاں بجلی کا مسئلہ نہیں تھا. جتنی گھروں پہ اس وقت سولر پلیٹ لگ گئی ہے ہمیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تیرے سورج سے تیرے حسن سے تیری عطا سے تیری رحمت سے تیرے کرم سے پورے وطن میں ہے تو اس کو تو ہم باہر دینے والے بیچنے والے بن گئے. لیکن نیتیں درست نہیں ہیں ڈیوٹیز کا علم نہیں ہے وسائل موجود ہیں مگر ان کے اندر عدل نہیں ہے. بے ہنگم ظلم اور زیادتی نے یہ دن دکھائے ہیں. یاد رہے قومیں ہر کمی کے باوجود قائم رہتی ہیں مگر ظلم انہیں کبھی زندہ نہیں رہنے دیتا. یہی وجہ کہ ہماری زندگی عجیب ہے. جب اپنا فرض جو حکومت کا تھا کہ وہ عوام کو سہولتیں دے بنیادی اساسی 5 ضرورتیں فرض ہوتا ہے حکومت کا اسلامی ریاست کا کسی بھی اسٹیٹ کا اس پہ تو آپ توجہ نہ کریں بس چھینتے جائیں ٹیکسز لگاتے جائیں ظلم کی طرف چلے گا. اور کل کو اگر یہ لوگ اٹھے کہ ہمیں حق چھیننا ہے پھر آپ روئیں گے جی عوامی رد عمل یہ غلط ہے یہ غلط ہے. نہیں اپنا فرض اپنے عہدے پہ بیٹھے آپ سمجھے اس کرسی پہ بیٹھا میں سمجھوں باپ کے عہدے پہ بیٹھا باپ سمجھے بھائی یہ فرض سمجھے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے اور بیٹا بھی سمجھے. انشاءاللہ جب فرض نبھاتے چلے جائیں گے کیوں اعتراض اٹھے گا کیوں گلی اٹھے گا. مگر گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے جامع گلستان کیا ہوگا. آپ دے دینا گاڑی جو ڈرائیور نہیں اسے دے اس کو گاڑی جو ڈرائیور نہیں. بیٹا انپڑھ ہے کوئی بات نہیں اس کا فرض تھا اسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اسے پڑھایا جائے سکھایا جائے کہ میرے فرائض کیا ہیں. بیٹی کو پڑھایا جائے تیرے فرائض کیا ہیں. بہن پڑھے بہن کے ناطے فرائض کیا ہیں.
پورے پنڈ چ ایک ادھا بندہ پڑھ لے تو کی فائدہ ہے؟ ہم بچیوں کو پڑھا کے جب بھیجتے ہیں نا مدارس میں، صحیح بخاری صحیح مسلم دیگر کتبیں، تو جب جاتی ہے اپنے گاؤں میں جا کے بتاتی ہے کہ ابا ڈاکٹر کو ڈاکٹر مل جاتا ہے، بیٹی ڈاکٹر ہو تو لوگ ڈاکٹر کو، انجینئر کو انجینئر مل جاتا ہے، ابا جی میں بھی مولوی لگ دو۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بیٹی کی عزت، بیٹی کی عظمت، بہن کا وقار، دین کا وقار، سنت کا وقار، حدیث کا وقار، دین کی متانت، اللہ کی شریعت کی متانت کتنی رکھی ہے۔ 8 سال جس نے پردے کی ٹریننگ اور تربیت لی ہے، سب سے پہلے باپ اور فیملی کے وڈیرے آ کر کے اس کے چہرے سے جب پردہ نوچتے ہیں، نقاب کھینچتے ہیں اور شادی بیاہوں کے اندر ننگا کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ کسی نے فرض میں غفلت برتی ہے۔ پھر وہی ہوگا جو سوشل میڈیا پہ ٹرائل لگے، جہاں نیبر کی، جہاں جیٹ کی، جہاں موت کی، جہاں ہم کی، جہاں مسائل کی لمبی جو ہے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ ختم نہیں ہونی۔ پہلے پڑھیے، اگر بیٹی کی عظمت پڑھنی ہے تو فرائض سمجھیے، حقوق سمجھیے، فرض کس کے ذمہ ہے، کس نے نبھانا ہے، وہ خاک آٹومیٹکلی ملتا چلا جائے۔ باپ کو پڑھا لکھا بنا دیں کہ میرے بچوں کی یہ میرے ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان کو نبھانی ہے، ان کے یہ حق ہے۔ اولاد کو پڑھا دیجیے کہ یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہے۔ استاذ کو پڑھائیے، شاگرد کو پڑھائیے، لیکن یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے۔ میں خطبات جمعہ بھی سنتا ہوں، دروس بھی سنتا ہوں، ایک بندہ بیان کرے گا تو والدین کے اتنے فضائل بیان کر دے گا، اتنی ٹائر میں ہوا بھر دے گا ایک میں، کہ وہ گھر جا کے بچوں پہ والدین پھٹ پڑتے ہیں اور اولاد ترستی رہتی ہے، اولاد ترستی رہتی ہے۔ اور کہیں الٹ ہے، کہیں شوہر کے حقوق اتنے بیان کیے جائیں گے کہ اللہ معاف کرے گا۔ کون بتائے گا کہ بیوی کے ہوتے نئی علیحدہ سلیت رکھنا، دوسری کی شادی شدہ عورتوں پہ نظر رکھنا، ڈورے ڈالنا، پھر ان کے بچے ذبح کروانا، مروانا، ابھی لاہور میں آپ کے سامنے کیا ہوا؟ کون ذمہ داری سمجھے گا؟ اگر غربت سے مرے ہیں تو ذمہ دار وقت کا حاکم ہے۔ اگر سبب اور ہے تو اپنے فرائض سمجھیے۔ انشاءاللہ جس دن ہم حقوق پڑھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود اور بڑا واضح ہے۔ آپ نے کہا من خبر امرأة علی زوجہا، جو کسی کی بیوی کو، کسی کی گھر والی کو ڈورے ڈال کے اس کے خلاف کرتا ہے، شوہر کے خلاف لے کے جاتا ہے، اس کا ذہن خراب کرتا ہے، بچوں کے خلاف کرتا ہے، گھر کے خلاف کرتا ہے، یہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی دیکھیں، کبھی یہ سسر کر رہا ہے، کبھی ساس کر رہی ہے، کبھی بھائی کر رہے ہیں، کبھی دیور کر رہا ہے، کبھی جیٹ کر رہا ہے، کبھی نندے کر رہی ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ گھر کا ماحول؟ کون خراب کرتا ہے؟ دوپہر سے آ کے اپنے ہی ہیں جو عملے کے پاس جا کے کبھی تعویذ لکھوا کے، کبھی جن، کبھی جنات، کبھی آصف، کبھی کریم، کبھی ہمسات، کبھی کچھ، کبھی کالا، کبھی سفید، یہ سارے چکر بکر جو ہیں کہ جو میں ہوں وہ رہوں، میری حکومت ہو، میرا غلبہ ہو، میرا ٹہکا ہو، نہیں۔ فرائض کو غالب کر دو، حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر شکر گزاری اور تابعداری کے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ بیٹی بھی معزز ہو جائے گی، بہن بھی معزز ہو جائے گی، بہن بھی معزز ہو جائے گی، لیکن کب؟ جب نیو ایئر نائٹ منانے والا بھائی سمجھے گا، اور جب ویلنٹائن ڈے کو پھول دینے والا بھائی سمجھے گا کہ میں نے کتنے لوگوں کی بہنوں کو پھول دیے ہیں، میری بہن معزز کیوں کر رہے ہیں۔ بسنت منانے والا کوٹھوں کی چھتوں پہ چڑھ کے، یہ کبوتر پالنے والا اپنی گھر کی 4 دیواری میں کبوتریوں کو رکھے قید اور سمجھے کہ عزت ہو، باقی بھی کوئی عزت نہیں چاہتا، 4 دیواری نہیں۔ اگر ایک علاقے کا چودھری ہے، وڈیرا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، وقار ہے، گاڑیاں ہیں، ماڑیاں، اور وہ دندناتا پھرے اور غریب کو کہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں، عزت ساری اللہ کی ہے، اس نے بانٹی ہے، کائنات کو دی ہے، لہٰذا آپ ان حقوق کو بھی پڑھیں اور جانیں، کم از کم اتنا علم تو سیکھیں کہ بیٹی کی ذمہ داری کے اور اس کے فرائض اور حقوق کیا ہے۔ ہم نے یہ بنیادی حقوق ہی نہیں پڑھے، چیپٹرز بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہم فرسٹ ایئر میں پڑھا رہے ہیں، یہ میٹرک کے اندر بھی موجود ہے، لیکن بس سرسری بچے کو کہہ دینا کہ والدین کے 2 فرائض بیان کرے تو وہ حق لکھاتا ہے، والدین کے 2 حقوق لے کے وہ فرائض یہ کہتا ہے۔ اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کیونکہ اس نے گھر میں کچھ سیکھا، اسے پتا ہے کہ چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، جھوٹ فراڈ کرنا ہے، زیادتی کرنی ہے، حق دبانا ہے، نہیں کمانا، نہیں محنت کرنی،
تو یہ حقوق کی طرف بڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ محنت میں عظمت ہے، سیکھنے میں عظمت ہے، ماننے میں عظمت ہے، جھکنے میں عظمت ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقار کو لگے ہوئے دم سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو گرہن لگ چکا ہے ہمارے حسن کو، جمال کو، شریعت کے وقار کو، ہمارے رویوں کی وجہ سے ہم اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔